تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ منزہ مبرہ راکعہ ساجدہ نفیسہ صالحہ تقیہ نقیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوپٹہ نبی علیہ السلام نے جنگ بدر میں اسلام کی عزت بنا کر اس کو لہرایا ہے۔ اور حضرت عائشہ وہ خاتون ہے جو 17 رمضان مبارک کو ان کی وفات ہوئی ہے، وہ خاتون ہے جو آ رہی ہے تو صدیق کے گھر پر، لیکن پرورش پا رہی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر۔ آمد ہوئی تو صدیق کے گھر پر، اور جس کے لیے آمد ہوئی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں جہاں کھلی وہ صدیق کا گھر ہے، اور آنکھ کھلنے کے بعد جس کو دیکھا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے۔ پہلی کلاس جہاں لی وہ صدیق کا گھر ہے، اور کلاس آخری جہاں لی وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے۔ اور صرف حضرت عائشہ ہی جنتی نہیں، فرمایا عائشہ جہاں چل پھر رہی ہے، جو ذرات قدم سے لگ رہے ہیں، وہ ذرات، وہ جگہ، وہ حجرہ، وہ کمرہ، وہ گھر، اللہ نے پورا کا پورا جنت بنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہی ہے، قدم سے جو ذرات رکھ رہے ہیں وہ ذرات بھی عرش معلی، جنت المعلی، اور جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ پورے روئے زمین پر کہیں اللہ کی اتنی رحمتیں نہیں برس رہی، یہاں تک کہ بیت اللہ میں اتنی رحمتیں نہیں برس رہی جہاں روضہ پاک پر رحمت برس رہی ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں درود و سلام کا گنجینہ لے کر، درود و سلام کا عقیدہ تحفہ لے کر، گفٹ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس، اور پھر شام تک وہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر شام کو وہ جاتے ہیں تو دوسرا قافلہ آتا ہے 70,000 والا فرشتہ، وہ صبح تک نبی علیہ السلام پر درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ اہل ایمانو تمہیں سبق ہے، اور وہ فرشتہ 70,000 جانے کے بعد واپس نہیں آتے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اسی لیے خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا ما ذم اعضاء علیہ السلام فإنه افضل مطلق حتی من الکعبہ والعرش والکرسی۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ جو مٹی ٹچ ہے، پیوست ہے قبر مبارک پہ، وہ مٹی بھی بیت اللہ سے اعلیٰ، وہ مٹی بھی عرش معلی سے اعلیٰ، کرسی سے اعلیٰ، لوح و محفوظ سے اعلیٰ ہے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ دیکھیں، لوگ ویسے ہی شوشہ چھوڑتے یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کے گستاخ ہے، یہ ان کے پاس صرف شوشہ ڈرامے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقتاً عشاق رسول اور محبان رسول اگر دیکھنا تو یہی اہل سنت والجماعت ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی شان اور مقام اور مرتبہ صرف ایک واقعہ سماعت کر لیں کہ ایک جنگ کے موقع پہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت عائشہ کو لے گئے، وہاں جانے کے بعد ان کا ایک ہار گم ہو گیا تھا، اپنی بہن سے لے کر آئی تھی مانگ کر، وہ ہار گم ہو گیا۔ اب سارے صحابہ پریشان ہیں، ہار کے پیچھے لگ گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہار ڈھونڈو، میرے عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔ چلتے چلتے نماز کا وقت آیا، لوگ صحابہ ابوبکر صدیق کے پاس گئے، آپ کی بیٹی کی وجہ سے نبی پریشان، صحابہ پریشان، خدام پریشان، نماز کا وقت آ چکا ہے، ایسا نہ ہو نماز نکل جائے۔ باپ تو باپ ہے، فوراً آ گئے، حضرت عائشہ کو آنکھیں دکھانے لگے اور کہا کہ کیا کر رہی ہو، ہار کی وجہ سے نبی کو پریشان کیا ہوا ہے۔ یوں انہوں نے کونی مارنے کی کوشش کی، نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، کہا نہیں صدیق آئے، ہار ڈھونڈو، ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے، اور اس کے بعد جا کر نماز کا وقت ہوا، صحابہ پانی تلاش کرنے گئے، وہیں پر ہار تلاش کرتے کرتے انہوں نے نماز پڑھ لی بغیر وضو کے لیے پانی بھی نہیں ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم چینج کر دیا، تبدیل کر دی،
اور کہا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو. تو اس ہار کے گم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو تحفہ دیا ہے وہ تیمم کا تحفہ دیا ہے کہ پانی نہیں ہے، 2 ضرب زمین پر مار دو، پاک مٹی پہ مار دو اور ایک چہرے پر ہاتھ پھیر دو اور ایک ہاتھ پر ہاتھ پھیر دو. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں وضو کا بھی ثواب دے دے گا. اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے اور 1 میل تک کوئی پانی نہیں ہے، وہ اگر تیمم کر لے گا تو تیمم سے اس کا غسل بھی ہو جائے گا. اب وہ وضو، اسی غسل سے، اسی وضو سے وہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے اور نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتا ہے، دیگر عبادات بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا اپنی بیٹی کو، آپ کی اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے، اللہ کا سلام آ رہا ہے، جبریل کا جسے سلام آئے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا.